بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. بزرگ و دوستوں اور گھروں میں سننے والے ہمارے محترم بزرگ اور بھائی اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں اور امت کے بیٹے اور بیٹیاں، کل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہلا جملہ ایاک نعبد کے متعلق کچھ تذکرہ ہوا تھا کہ عبادت کے بارے میں بندہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یا ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہوں، تو یہ پیسہ اور مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے. صدقے کی نیت ہو، زکوٰۃ کی نیت ہو، صدقۃ الفطر کی نیت ہو، اور اسی طرح ہم غرباء فقراء کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. مگر عبادت اللہ کے لیے، لہذا اس کے اندر بھی صرف اللہ کی رضا، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم کسی کی جسمانی خدمت کر رہے ہیں. جسمانی خدمت کے اعتبار سے یہ کہ کوئی بیچارہ ڈسیبل ہے، وہ چل نہیں سکتا، ہم نے اس کی مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کسی جگہ لے گئے، اور جیسے بھی اس کو مدد کی ضرورت تھی ہم نے اس کی مدد کی. یہ بھی الحمدللہ اللہ کے ہاں ایک مقبول عمل ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو. غرض ہے کہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں، عبادت قولیہ ہو، عبادت بدنیہ ہو اور عبادت مالیہ ہو، ایاک نعبد کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. عبادت بھی انہی کی، اور کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے، کمپلیٹ واجب الاطاعت اگر کوئی ذات ہے ہر چیز میں. اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو یوں کہہ دیا جائے کہ یہاں اطاعت کے قابل نہیں ہے. ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا شریعت سے ہٹی ہوئی ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں. تو وہاں جیسے کل ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی ماننا ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں قرآن میں، احادیث مبارکہ کے اندر، وہ سب کے سب کمپلیٹ واجب الاطاعت ہیں. لہذا انہی کی اطاعت اور انہی کی عبادت اور انہی کی سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا، ایاک نعبد کے اندر اس کا تذکرہ ہوا. دوسرا جو جملہ ہے وہ ایاک نستعین، اس کا تعلق بندے سے ہے. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے. تو ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور تو ہی مطلقاً ایسی ذات عالی ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس طریقے سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے، جس طریقے سے چاہے ہماری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. بس تیری ہی ذات ہے. ایاک نستعین، یہاں پر یہ تو ذکر فرمایا گیا آیت شریفہ میں کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد کس چیز میں طلب کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے کہ جس میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں؟ تو دیکھیے، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتہ انہوں نے بڑی اچھی بات یہاں فرمائی. ایاک نعبد کے اندر بندہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، عبادت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، ہر قسم کی گناہوں سے بچوں گا، اور آپ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے فرائض ہیں، اور آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو کروں گا، اور جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں، گناہ وغیرہ،
حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، خلاف اولا ہے، ان کو چھوڑوں گا۔ تو بعض مرتبہ انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، صبح صبح اٹھنا ہے، ونٹر کا زمانہ ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آنا، بارش ہو رہی ہے، ایسی حالت کے اندر مجاہدہ کر کے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا بڑا مجاہدہ ہے، دل اور نفس نہیں چاہتا۔ اسی طرح بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اور بعض مرتبہ گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا زبردست مجاہدہ ہوتا ہے نفس کے اوپر، نفس کے خلاف بہت زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان اپنے اس گناہ کو جس کی عادت ہو چکی ہو چھوڑ سکتا ہے۔ تو بعض مرتبہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے اور انسان کر گزرتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے اور وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے درس قرآن کے اندر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو پاکستان میں رہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، ان کے مجاز بھی تھے، اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ان کے شیخ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بات نقل فرمائی ہے اور بہت کام کی بات نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، سب کو حاضر ہونا ہے، کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے اس کام سے روکا تھا، یہ گناہ تھا، تو کیوں کرتا رہا؟ تو بندہ اللہ کے سامنے پیش کر کے، اللہ بہت مشکل تھا میرے لیے، ماحول ایسا تھا، فرینڈشپ ایسی تھی اور دل مانتا ہی نہیں تھا، اور طبیعت کا تقاضا بعض مرتبہ ایسا غالب آتا تھا کہ میں مجبور ہو جاتا تھا اور میں مجبور ہو کر وہ گناہ کر لیتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرمائیں گے گناہ سے بچنے کے لیے تو نے یہ سب رکاوٹیں تو پیش کر دی کہ میرے لیے یہ رکاوٹ تھی، ماحول میرا خلاف تھا، میرے فرینڈشپ میرے خلاف تھے، خود میرا نفس میرے خلاف، میرا نفس گناہوں کی طرف چلتا تھا۔ کبھی تو نے ہم سے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ یہ گناہ کرنا میرے لیے، وہ گناہ کا چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیے، آپ گناہ کے چھوڑنے پر میری مدد فرمائیے اور مجھ سے گناہ کو دور کر دیجیے، کبھی مانگا تھا؟ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایاک نستعین کے اندر شریعت پر عمل کرنے کی بھی درخواست کرے، بلکہ ایاک نعبد کے بعد وہ ایاک نستعین جو لایا گیا ہے، تو ایاک نعبد میں اللہ کی غلامی کا اقرار کیا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بعض مرتبہ عبادت کرنا، گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو ایاک نستعین کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہی ایاک نعبد کے بارے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کے اندر ہم نے آپ کی اطاعت کا اقرار کیا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے، تو یہ اللہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں گے تو دین اور شریعت پر ہم عمل کر سکیں گے، آپ کی مدد کے بغیر شریعت کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ لہذا کوئی بھی عبادت ہو، یا اللہ آپ اس عبادت کے اوپر ہماری مدد فرمائیے، جتنے منہیات ہیں جن سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، گناہ چھٹ نہیں رہا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیے، نماز میرے لیے آسان کر دیجیے، اعمال صالحہ کا شوق مجھے دے دیجیے، اعمال صالحہ کی محبت میرے دل میں ڈال دیجیے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت دے دیجیے اور ایمان والے اعمال ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجیے کہ ہم بڑے ذوق اور شوق سے آپ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، رمضان شریف کے اندر دعائیں مانگیں اور توبہ استغفار کریں، تو آپ توفیق دیں گے، مدد فرمائیں گے تو ہم یہ سب اعمال کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے گناہ ہیں یا اللہ ان گناہوں سے بچنے پر بھی میری مدد فرمائیے۔ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمارے دلوں میں کفر ہے،
نافرمانیاں ہیں اور گناہ ہیں، ان کی نفرت دل میں ڈال دیجیے۔ لہذا یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ صرف دنیا کی چیزیں مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، دعائیں کریں ہم، ہماری دنیا کی ضرورت، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ پہلے اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہونے کی عادت ڈال لو، اور پھر جو بعد میں اسباب اختیار کرنا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، کوئی سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اپنی عادت یہ بناؤ کہ پہلے اللہ سے مانگو۔ کوئی بھی کام آ جائے، اینی ٹائم کوئی بھی کام آ جائے، پہلے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ یہ مشکل پیش آئی ہے، یہ ضرورت پیش آئی ہے، یا اللہ یہ چیز کی گھر میں ضرورت ہے، مجھ کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، آپ میری مدد فرمائیے، آپ یہ چیز مجھ کو عطا فرما دیجیے، حلال طریقے سے اپنی رضامندی کے ساتھ مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ اور کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اس مشکل کو آپ بھی دور فرما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے پہلے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے، سبب کو اختیار کرنے کے بجائے، ہم سب سے پہلے مسبب الاسباب کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ ہی کے کرنے سے وہ کام ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کے لیے کوئی سبب ہے تو سبب کے اندر بھی تاثیر اللہ پیدا فرمائیں گے۔ کوئی کام ہے، کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آفیسر سے میرا کام ہوگا، نہیں، آفیسر کے دل میں اللہ ڈالیں گے تو کام ہوگا، اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کریں گے تو کام ہوگا۔ لہذا کسی آفیسر کے پاس جانا ہو، کسی آفس میں جانا ہو، کوئی انٹرویو میں جانا ہو، کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلات کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی بھی تکلیف آ جائے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن یمسسک بخیر فلا راد لفضلہ، خیر ہے تو صرف اللہ کے فضل سے بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ بندے کو یہ نعمت عطا فرمانا ہے، تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا وہی اللہ کی ذات عالی ہے، مشکلوں کو ختم کرنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، پریشانیوں سے نجات دینے والا اللہ ہی اللہ ہے، تو پہلے اللہ کے پاس جائیں۔ اس لیے ایاک نستعین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ سے مانگیں۔ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہاری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، تمہارے شوز کا سلیش ٹوٹ گیا، گم ہو گیا، تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور بڑی سے بڑی چیز۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یقیناً اسباب ہے، اور یقیناً دنیا کے اندر ہم کو کسی کام کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، آفس میں جانا پڑتا ہے، شاپنگ کے لیے جانا پڑتا ہے، اور دکانوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو ہماری عادت اللہ سے ہم یہ بنانے کی کوشش کریں کہ پہلے ہم اللہ سے مانگیں، اور اس سے زیادہ اگر موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ کوئی اہم کام ہے، بہت ضروری اور بہت مشکل ہے، تو صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عادت پہلے اللہ سے مانگنے کی ہونی چاہیے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو اسباب ہیں ہم اس کو اختیار کریں۔ یقیناً اسباب بھی دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے اللہ سے مانگ کر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے دروازے کھولیں گے، کام کو آسان فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے ہمارا کام بنے گا کہ جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے کام کو بنائیں گے، ہماری مشکلات کو حل فرمائیں گے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے کہ جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہرحال اس حدیث میں ہم کو اس بات کی تو متوجہ فرمایا۔ ابن عباس کی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد کرو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، لہذا اللہ ہی سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعاؤں کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ مولانا سلیم صاحب دھورات دامت برکاتہم کے بیانات جو چل رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے دعا کے سلسلے کے اندر حضرت کا پورا ایک مستقل بیان تھا، اور ایسے بھی ان کے بیانات کے اندر یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں۔ مفتی احمد خانپوری صاحب نے فرمایا کہ آپ الحزب العظم کو کھول کر دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، کیسی کیسی چیزیں مانگی اور کس انداز سے مانگی ہیں، کس محتاجگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا اپنے آپ کو، اور اللہ کا بندہ بن کر اللہ سے مانگا ہے۔ اس لیے الحزب العظم کی دعائیں ہیں، مناجات مقبول کی دعائیں ہیں۔ مناجات مقبول الحزب العظم کا کوئی خلاصہ ہے، اور مناجات مقبول یہ 7 دن کی منزلیں ہیں۔
ہم روزانہ ایک منزل پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت بہترین اس کے اندر دعائیں سب جمع ہو جاتی ہیں. اور مناجات مقبول کا بھی الحزب الاعظم کا بھی خلاصہ اور مختصر اور شارٹ طریقے سے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور مشورے سے حاجی صوفی اقبال صاحب نے جمع فرمایا ہے، جو چھوٹا سا ایک رسالے کی شکل میں بالکل پاکٹ کی سائز کے اوپر. اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی ضروری دعاؤں کو انہوں نے جمع فرما دیا ہے جیسا جیسا ہمارے پاس ٹائم ہو. لیسٹر سے المعوضات جو چھپے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنا ہے، ان تمام چیزوں کو اور ان تمام ایسی چیزیں جس سے ہم کو پناہ مانگنا ضروری ہے اس میں ان کو جمع کر دیا ہے. تو معوضات کو بھی اسی ترتیب پر، منزل کی ترتیب پر، روزانہ کی ایک منزل ہے. تو یہ دعائیں اگر ہم روزانہ اچھی طرح متوجہ ہو کر اللہ سے پڑھ لیں، مانگ لیں اور مناجات مقبول، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں ان دعاؤں کے اندر جمع فرما دی گئی ہیں. اس لیے ان دعاؤں کا اللہ کرے مجھ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو تو ہم ضرور الحزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہیں، جو اور کوئی دعاؤں کی کتابیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوں ان کو ہم پڑھیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور عربی کے اندر مانگیں منقول دعائیں. یہ جو منقول دعائیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ منقول جو دعائیں ہیں، معصور جو دعا ہے قرآن اور حدیث کی، یہ تو اتنی اہم دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست قرآن میں ہم کو کن الفاظ میں دعا کرنا ہے وہ ہم کو بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لسان نبوت کے ذریعے سے وہ دعائیں امت کو عطا فرما دی. مفتی احمد خان بلی صاحب فرماتے ہیں گویا کہ چھپے ہوئے فارم ہے. کبھی کبھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم یہ اسکیم جاری کرنے والے ہیں اور باقاعدہ اسکیم کے لیے فارم بنائے جاتے ہیں، اس میں آپ کی جو ضرورت ہے جو ان کی طرف سے اسکیم بنائے کے پورا اندر خاکہ ہوتا ہے، بس صرف آپ کو فارم فل کرنا ہوتا ہے، اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے اور جو چیزیں اس کے اندر مانگی جاتی ہیں اس کو پیش کر دینا ہے. فارم فل کر کے دے دو، صحیح فارم فل کیا ہے تو آپ کا وہ فارم قبول ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں چھپے ہوئے فارم ہیں، بس ہم کو پیش کرنا ہے، اپنی زبان میں اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے. تو انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی دعائیں، ان کے الفاظ کے اندر انوارات ہیں، ان کے الفاظ میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اس لیے مناجات مقبول کی دعائیں ہم مانگیں، قرآن پاک کی دعائیں مانگیں. 4 ربنا یہ چھپا ہوا ہے، 40 ربنا ہے، اس کو ہم مانگیں، اس کو پڑھیں، متوجہ ہوگا اللہ کی طرف. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایاک نستعین کے اوپر عمل ہوگا. اور اس بات کا جو ہم روزانہ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری ان دعاؤں کے پیش کرنے سے، دعائیں مانگنے سے ایاک نستعین کے اوپر عمل ہوگا. اس لیے دعائیں مانگنا ہماری ضرورت بھی ہے اور حاجت بھی ہے اور ہماری بندگی اور عبدیت کا اظہار بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے. اگر عربی کی دعائیں یاد ہیں تو عربی میں مانگیں، عربی کی دعائیں یاد نہیں ہے تو اپنے اردو میں، انگلش میں، گجراتی میں، بنگالی میں، جو بھی لینگویج ہے انسان کی، اپنے اس زبان کے اندر اللہ سے مانگیں. بہرحال مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی عجیب بات ہے. دنیا کے اندر آپ کسی سے مانگنا شروع کریں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، سامنے والا کنٹرول جاتا ہے اور آپ کو دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل دیتا ہے. لیکن دربار الہی، قربان جائیے اللہ کا دربار، وہ ایسا دربار ہے کہ وہاں جتنا مانگو اتنا قرب نصیب ہوگا، جتنا مانگو اللہ اتنا خوش ہوں گے، جتنا مانگو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب فرمائیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. اور جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میرا نہیں ہے، مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، دل دل میں مانگیں. اگر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، دل دل میں اللہ سے باتیں شروع کر دیں، دل دل کے اندر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دیں. کسی آفس میں جا رہے ہیں، کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کسی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، دل دل میں اللہ سے دعا کرتے جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیے، یہ ضرورت ہے اس کو پوری فرما دیجیے، یہ مشکل پیش آ گئی ہے اس کو دور کر دیجیے، آپ میری مدد فرمائیے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس طریقے سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہماری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. اور دعا مستقل عبادت بھی ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. ایک روایت میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ فرمایا ایک روایت کے اندر دعا خود عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. مغز کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ انسان عبادت کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنی عبدیت کو اور اپنی بندگی کو پیش کرتا ہے۔ دعا کے اندر یہ عبدیت، انکساری، تواضع، عاجزی کامل طریقے سے پیش کی جاتی ہے، بالکل فقیرانہ طریقے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ جس طرح کہ یہ فقیر انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے سامنے آ جاتا ہے اور رو کر مانگتا ہے تو انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر جب انسان اللہ کے سامنے فقیر بن کر، بھکاری بن کر، ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی صورت بنا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنے کے اندر خود کامل طریقے سے چونکہ عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، کمپلیٹ طریقے سے اپنی عجز اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا، عبادت کی روح کہی گئی، عبادت کا یوں کہہ دیجئے کہ کیا کہتے ہیں نچوڑ کہہ دیا گیا۔ اس لیے دعا کرنے کی عادت اللہ مجھ کو بھی توفیق سے بنانا چاہیے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے دعائیں مانگنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ایاک نستعین کے اندر ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو بھی اللہ ہی سے ہر چیز مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی عادت ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً پھر دعاؤں کے اوپر اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی بڑی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ذخیرہ اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور بندہ جب آخرت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تو بندہ تعجب کرے گا کہ اللہ میں نے تو ایسے عمل نہیں کیے تھے، تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے فلاں وقت میں دعا کی تھی، دنیا میں تجھ کو اس کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوا قبول ہونے کا، تو وہی یہ دعا ہے جو تو نے مانگی تھی۔ اس طریقے سے وہ دعائیں کہ جن کا کوئی اثر دنیا میں معلوم نہیں ہوتا، اللہ پاک آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں جب بندے کے سامنے یہ ذخیرہ آئے گا، اسٹاک آئے گا، تو اتنا خوش ہوگا اور یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی سب آخرت کا ذخیرہ بن جاتی، سب آخرت کے اسٹاک ہو جاتی۔ بہرحال دعاؤں کے اوپر جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور ایاک نستعین کہہ کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ پاک یقیناً غنی ذات ہے، یقیناً حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پریشانیوں کا غموں کا دور کرنے والا ہے، اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارک وقت ہے، افطار کا ٹائم آ رہا ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے پوری امت کے لیے خیر کی شکل پیدا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذاكرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم منزول بك كل حاجة. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا عظيم يا عظيم فاغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير الناصرين انصرنا وانصر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل والنية، ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، فعال لما یرید ہے. آسمان اور زمینوں کو اور پوری کائنات کو آپ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے. اے اللہ ہم بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ہی عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے، یا اللہ دل کے یقین کے ساتھ آپ کے سے یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر، اس مبارک گھڑی کے اندر دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو پوری فرما. آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حامی نہیں، کوئی ناصر نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے تمام متعلقین دوست احباب جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے. یا اللہ جو امید رکھتے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کو مبارک چل رہا ہے، مبارک ساعتیں چل رہی ہیں، رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے آغوش اور رحمت میں لے کر اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو ختم فرما دیجیے. اپنے رحمت کے آغوش میں لے کر ہمارے لیے رحمت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل علینا ابواب رزقک. یا اللہ دنیا کی مشکلات کو آسان فرما. امت پر جو حالات چل رہے ہیں، یا اللہ دنیا میں جو وبا ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس کو آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. یا اللہ مدد فرما، حالات کو درست فرما، مسجدوں کے آباد ہونے کی جلدی سے جلدی شکل پیدا فرما دے. اے اللہ جو بیچارے گھروں میں ہیں، ان کے دل مسجدوں میں ہے، یا اللہ ان کی اس طلب کی صدقے میں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو بھی معاف فرما، ان کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے نیک بندے، آپ کے علماء، وہ علماء صلحاء جن کو آپ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، ان کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرما، اور ان کی باتوں سے ہمیں یا اللہ استفادہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اوامر کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. آپ ہمارے لیے یا اللہ شریعت پر عمل کرنا آسان کریں گے تو ہم آسان کر سکے، ہمارے لیے آسان ہو سکے گا. ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما، تراویح کو آسان فرما، ذکر و تلاوت کو آسان فرما، محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یا اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ مدارس کا، مساجد کا جو نظام ہے، قانون یا اللہ صحیح طریقے سے چلتا رہے، غیب سے ان کی مدد ہوتی رہے، ہمارے مدارس چلتے رہیں، مکاتب چلتے رہے. یا اللہ اس کی شکل پیدا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ان پر جو حالات ہیں، آپ ان مظلوموں کی مدد فرما، ان مستضعفین کی مدد فرما. اے کریم
کریم ذات، یا کریم یا کریم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، آپ کے سوا امت کا کوئی سہارا نہیں، آپ ہی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ امت کے لیے سہارا بن جائیے، ہمارے لیے سہارا بن جائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو، ہمارے بچوں کی ضرورتوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ بہت مبارک وقت ہے، یا اللہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہو اور اس طریقے سے گزرے کہ ہم کو آپ معاف کر چکے ہوں، ہماری مغفرت ہو چکی ہو، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہو چکے ہوں، یا اللہ ہمارے دل کی اصلاح ہو چکی ہو، تمام رذائل سے، عجب و کبر سے، حقد و حسد و کینہ و جلسی سے، حب جاں، حب مال، حب دنیا سے ہمارے دلوں کو یا اللہ پاک و صاف فرما، تقوی کی صفت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ایمان والی صفات ہیں، یا اللہ جتنے اخلاق حمیدہ ہیں وہ سب ہم کو عطا فرما، ہمارا اکابر علماء کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، ملائکہ مقربین نے، آپ کے انبیاء و مرسلین نے، اور آج بھی جو نیک بندے ہیں، مومنین مومنات سے جو دعائیں کر رہے ہیں، ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، فقر و فاقے کی پریشانی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے، اپنے شان کے مطابق عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ یا اللہ امت کے اوپر رحم کا، کرم کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر من سعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاحبابنا ولمحبينا ولمحسنينا ولذرياتنا ولازواجنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ مولانا انعام صاحب یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل طریقے سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جن کا انتقال ہوا ہے یا اللہ ان تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے قبر کی منزل کو، حشر کے تمام مسائل کو آسان فرما، حساب یسیر کا معاملہ فرما، حسن خاتمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کے دست مبارک کے جام کوثر اور آپ کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط کے اوپر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جنت میں اعلیٰ دخول اولی کے ساتھ داخلہ عطا فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اساتذہ مشائخ کو، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے ازواج گھر والیوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ